اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 28واں سبق اور 28ویں سبق کی تمارین ہم نے شروع کی ہوئی ہیں پچھلے لیکچر سے، اور تمارین انتہائی اہم تمارین ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس سبق کے آغاز میں کہ یہ سبق انتہائی اہم سبق ہے، اس کو بار بار آپ پڑھیں گے تب یہ سبق آپ کے ذہنوں میں بیٹھے گا، لیکن اس میں بہت ہی اہم باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ مفعول مطلق کے حوالے سے۔ بیسک کورس میں ہم نے مفعول مطلق جو ہے وہ سمپل طریقے سے پڑھا تھا کہ بعض اوقات فعل کی تاکید کے لیے اسی فعل کا ایک مصدر حالت نصب میں لایا جاتا ہے جسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 2-4 ایگزامپلز ہم نے کر کے بات کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن اس سبق میں مفعول مطلق کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بھی بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں عربی میں، اور مولانا مولوی عبدالستار صاحب کی زبانی بھی ہم نے عربی کا معلم میں اس ٹاپک کو تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا تمارین کے حوالے سے، اس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے تھے کہ بعض اوقات وہ چیز جو مصدر یعنی مفعول مطلق کی طرف دلالت کر رہی ہوتی ہے، اس پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، وہ نائب بن کر آ جاتی ہے اس مفعول مطلق کا، ٹھیک ہے، اور پھر اس چیز کو اعراب مفعول مطلق والا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نصب کا اعراب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہمارے سامنے آئی تھی کل کا لفظ، بعد کا لفظ اور ای کا لفظ، ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب یہ مضاف ہوں گے مصدر کی طرف، یعنی مفعول مطلق کی طرف مضاف ہوں گے تب، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات جو ہے وہ اب ہمیں پتہ چل رہی ہے جی، یہاں سے دوسرا پوائنٹ ہے عددہ، اس کا عدد، ٹھیک ہے۔ نحو مثال کے طور پر زرتہ، میں نے اس سے ملاقات کی، زرتہ میں نے اس سے ملاقات کی، ثلاث زیارات، اب یہ دیکھیں عدد کس کا عدد ہے؟ یہ اس مصدر کا عدد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ثلاث زیارات، 3 مرتبہ، میں نے اسے 3 مرتبہ ملاقات کی۔ ضربتہ 20 ضربۃ، ضربتہ 20، اب یہ 20 کی نسب جو آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ یہ اس ضربہ، اس مصدر کا عدد ہونے کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتاً کی نسب کیوں آئی ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اعداد ہیں یعنی دہائیاں ہیں، 20 30 40 50، ان کے ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ آتا ہے معدود، وہ منصوبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ معدود ہے اور یہ عدد ہے، تو معدود چونکہ مفعول مطلق ہے تو اس کا عدد جو ہے وہ بھی منصوب آئے گا، اس لیے کہ وہ اس کا نائب بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا پوائنٹ صفتہ، اس کی صفت، یعنی اس مصدر کی صفت بنے، جیسے فہمت الدرس جیدا، فہمت الدرس جیدا، میں نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اصل میں اب یہ جیدا جو ہے یہ اس کا نائب قائم مقام بن کر آ رہا ہے صفت کے طور پہ۔ اصل کیا تھا؟ فہمن جیدا، تو فہمن کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر جیدا جو ہے اسے حالت نصب میں لے آیا گیا، جیسے کہ اذکر اللہ کثیرن، اذکر اللہ کثیرن ای ذکرن کثیرن۔ اگلی پاسبلٹی ہے اسم المصدر۔ اس میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس میں مصدر اصل میں آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو مصدر کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کے جو حروف ہیں وہ اصل مصدر سے کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کلمہ یکلمو، اس کا اصل مصدر کیا ہے؟ تکلیمن۔ تکلیم کے ذرا حروف گنے، تا، کاف، لام، یا اور میم، ٹھیک ہے، 5 حروف ہیں، جبکہ کلام، کلام کے کتنے حروف ہیں؟ کاف، لام، الف اور میم، 4 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلام جو ہے یہ کلمہ یکلمو کا اسم مصدر ہے، اسم مصدر، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یعنی وہ مصدر کے معنی میں ہی ہوگا، معنی اس کے مصدر کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے حروف جو ہیں وہ اصل مصدر سے کم ہوں گے۔ تو کلمت کلامن، اسم المصدر، اب اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اسم المصدری، اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ایک ایسا اسم ہوتا ہے یدل علی ما یدل علیہ المصدر،
جو اسی چیز پر دلالت کرتا ہے جس پر مصدر دلالت کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہی معنی دے رہا ہوتا ہے جو مصدر معنی دیتا ہے. وَلَٰكِنَّ اگر اسے پڑھوں گا تو میں کہوں گا وَلَٰكِنَّ حُرُوفَهُ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حروف جو ہیں وہ اقل منہ، اس سے کم ہوتے ہیں. فَالتَّوَدُّعُ، تودع یتودع، تودع، تودع یہ مصدر ہے. والوضوء، اور وضو جو ہے یہ اسم مصدر ہے. بات امید ہے کلیئر ہو گئی ہوگی. والتقبیل مصدر، تقبیل قبل یقبل، تقبیل یہ مصدر ہے. والقبلہ، اور قبلہ جو ہے یہ اسم مصدر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چوتھی صورت تھی. پانچویں صورت ہے مصدر یلاقیہ فی الاشتقاق، ایک ایسا مصدر جو کہ اشتقاق میں اس سے ملتا ہے. مثال کے طور پہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ تبتل یتبتل، باب تفاعل ہے، اس سے فعل امر بنا تبتل، الیہ تبتیلاً، اور جو مفعول مطلق لایا گیا ہے وہ ہے بتلا یبتل تبتیلاً باب تفعیل سے. تو تبتل باب تفاعل، فعل باب تفاعل کا ہے، اور مصدر جو ہے وہ باب تفعیل کا ہے. تو یہ چونکہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کیٹیگری جو دی گئی وہ یہ ہے کہ ایسا مصدر جو کہ اشتقاق میں اس سے ملتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی مشتق ہونے میں اس سے ملتا ہو. چھٹی صورت ہے اسم الاشارہ، اسم اشارہ آ جائے. مثال کے طور پہ اتستقبلنی ھذا الاستقبال، کیا تم میرا ایسا استقبال کرتے ہو، کیا تم میرا یہ والا استقبال کرتے ہو. اب یہ یا تو بہت اچھا استقبال کیا گیا ہے یا پھر بہت برا استقبال کیا گیا. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا تم میرا یہ استقبال کر رہے ہو. تو اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ ھذا جو ہے یہ اصل میں نائب بن کر آ رہا ہے اس مصدر کا، مفعول مطلق کا. یعنی اب گرامر والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ھذا جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور الاستقبال جو ہے اس سے بدل ہے. تو وہ یہ کیٹیگری استعمال کرتے ہیں. ہم سمپل یہ کہہ دیں کہ اگر اس میں اشارہ کے ساتھ آ رہا ہو آپ کا مصدر تو یہ کیٹیگری بھی جو ہے وہ اسی ٹائپ میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ساتویں کیٹیگری ہے ضمیرہ العائد الیہ، اس کی ضمیر، کس کی ضمیر، اس مصدر کی ضمیر العائد الیہ، اس کی طرف عائد ہو. مثال کے طور پر، اسے مثال سے ذرا سمجھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. اجتہدت، اجتہد یجتہد اجتہاداً محنت کرنا. اجتہدت میں نے محنت کی، اجتہاداً میں نے خوب محنت کی. لم یجتہد، اب یہ ہو کی ضمیر دیکھیں یہ لوٹ رہی ہے اس مصدر کی طرف. تو ضمیرہ العائد الیہ، اس کی ضمیر جو اس مصدر کی طرف لوٹ رہی ہو. لم یجتہد غیری، ایسی محنت کی جو میرے علاوہ کسی نے نہیں کی، جو میرے علاوہ کسی نے نہیں کی. تو یہ ضمیر جو ہے یہ وہ کیٹیگری آ گئی جی. آٹھویں کیٹیگری ہے مرادفہ. مرادفہ معنی اس کے ہم معنی. عشتو، عاشا یا عیشو کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنا، اور حیاتن، حیات، حیا یحیا اس کے معنی بھی زندگی گزارنا، زندہ رہنا کے ہیں. تو یہ انہی معنی میں ہے، لہٰذا کہا گیا عشتو حیاتن سعیدتن، میں نے ایک عمدہ زندگی گزاری. تو یہ 8 کیٹیگریز ہیں جی. یہ ذرا 8 کیٹیگریز نوٹ کر لیں تاکہ ہم ایسا کریں گے کہ جب ہم سے کچھ کام کروائیں گے تو ہم ان 8 کیٹیگریز کے نمبر جو ہیں وہاں پر رکھ دیں گے. تو پہلی کیٹیگری میں آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں. پہلی کیٹیگری ہے جی کل کا لفظ، بات کا لفظ یا ای کا لفظ. یہ پہلی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے. یہ اس مصدر یعنی مفعول مطلق کی طرف مضاف ہو کر آئیں گے. یہ پہلی کیٹیگری ہے جی. دوسری کیٹیگری ہے عدد. عدد، عدد آ رہا ہو وہ بھی ظاہر بات ہے مضاف بن کر آ رہا ہوگا، یا صحیح ہے اس مصدر کی طرف، یا پھر وہ اس مصدر کے لیے آپ کہہ لیں کہ وہ مصدر جو ہے اس کے لیے تمیز بن کر آ رہا ہوگا. صحیح ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ عدد کے ساتھ تمیز آتی ہے نا، 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے، اور آپ کہہ لیں 11 سے لے کے 99 تک کی تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے. تو عدد کے ساتھ جب تمیز آ رہی ہوگی، چاہے وہ مجرور، جمع مجرور ہو یا واحد منصوب ہو،
ٹھیک ہے, اور واحد مجرور بھی آتی ہے, 100 اور 1000 کی واحد مجرور آتی ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ آپ کی کیٹیگری جو دوسری کیٹیگری ہوگی. پہلی کیٹیگری پھر یاد رکھیں کل, بعد اور ایون کا لفظ. دوسری کیٹیگری اس کا عدد. تیسری کیٹیگری یعنی مصدر کا عدد. تیسری کیٹیگری مصدر کی صفت, ٹھیک ہے, اس میں عام طور پہ وہ مصدر محذوف ہوگا اور صفت جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہوگی. چوتھی کیٹیگری اس میں مصدر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس مصدر کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی مصدر کے معنی میں ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے حروف جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اصل مصدر سے. تو چوتھی کیٹیگری اس میں مصدر. پانچویں کیٹیگری مصدر یلاقی فی الاشتقاقی, ایسا مصدر جو ملتا ہو اس سے اشتقاق میں, یعنی باب کا ڈفرنس ہو, یہ ہو سکتا ہے ثلاثی مجرد سے مزید فی میں چلا جائے, یا ایک ہی آپ کہہ لیں کہ ثلاثی ہو یا ثلاثی مزید فی ہو, کوئی بھی کمبینیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ پانچویں کیٹیگری. اور چھٹی کیٹیگری ہے جی اس میں اشارہ, ساتویں ضمیرہ العائد الیہ, اور آٹھویں مرادف اس کے ہم معنی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 8 کیٹیگریز آپ نے یاد رکھنی ہے, ان کو ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے. یہاں پر اگلی بات وہ بتا رہے ہیں یجوزو, جائز ہے. کیا جائز ہے؟ فاعل آ رہا ہے یجوزو کا, حذف عامل المفعول المطلقی, مفعول مطلق کے عامل کا حذف کرنا جائز ہے. مفعول مطلق کا عامل کون ہے؟ وہ فعل, اصل میں فعل جو ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کب؟ الدالی علی النوع والعدد, جب وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے نوع اور عدد پہ. جب نوع اور عدد کے لیے مفعول مطلق آ رہا ہوتا ہے تو اس کے فعل کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے. مثال کے طور پر قدوماً مبارکاً, قدوماً مبارکاً. اب یہاں دیکھیں صفت آ رہی ہے تو یہ نوع کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے. ای قدمتا قدوماً مبارکاً, تو اس فعل کو حذف کر دیا گیا. تو یہ پوائنٹس تھے جی آپ کے سامنے. اب ہم چلتے ہیں, اب ہمارے سے وہ کیا چاہ رہے ہیں. تیسری تمرین میں وہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ جی استخرج من الدرسی, سبق میں سے باہر نکال, امثلۃ المفعول المطلقی, مفعول مطلق کی مثالیں نکال. امثلہ مضاف ہے اور مفعول ہے استخرج کا, اس لیے میں سے نصب میں پڑھ رہا ہوں, اور المفعول جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور پڑھ رہا ہوں, اور مطلق جو ہے یہ صفت ہے المفعول کی, اس لیے مجرور پڑھ رہا ہوں. وما ناب عن المصدری, اور جو مصدر کا نائب ہے اس کی ایگزامپلز نکالنی ہے آپ نے. وذکر نوعہ, اور اس کی نوع بیان کرنی ہے. فی کل منہا, ان میں سے ہر ایک کی نوع جو ہے وہ بیان کرنی ہے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے ان 8 نمبرنگ کے حوالے سے. اچھا یہی چیز جو ہے نا, یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے, اس کی میں دیکھ رہا تھا کہ بک 3 کے ساتھ کچھ بڑی اچھی آپ کہہ لیں کہ شیٹ سلائڈز بنی ہوئی تھی, تو وہ سلائڈز میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں. دیکھیں جی پہلی یہ سلائڈ ہے, ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں, بڑے خوبصورت انداز میں یہ کلرفل بنی ہوئی ہے. المفعول المطلق یعنی دا ایبسولوٹ آبجیکٹ. ضربنی بلال ضربن, بلال بیٹ می آ بیٹنگ. ساتھ انگریزی جو ماشاءاللہ انگریزی میں ماہر ہیں وہ سمجھ لیں گے. المفعول المطلق از اے مصدر آف دا ورب, ٹھیک ہے, occurring in the sentence used along with the verb for the sake of emphasis, it is always منصوب. کلیئر ہو گیا جی. المفعول المطلق, 4 uses of المفعول المطلق, 4 استعمال ہیں مفعول مطلق کے. پہلا ہے جی لتاکید المعنی, معنی کی تاکید کے لیے, یعنی ٹو ایمفسائز دا میننگ. اس کی ایگزامپل دی ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. لِبَيَانِ الْعَدَدِ, عدد کے بیان کے لیے, جیسے ایگزامپل دیا طُبِعَ الْكِتَابُ طَبْعَتَيْنِ. تیسری لِبَيَانِ النَّوْعِ, کیفیت نوعیت کے بیان کے لیے. مَاتَ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ, وہ شہداء کی موت مرا, وہ ایسے مرا جیسے شہید مرتے ہیں. چوتھا یوز کیا ہے اس کا, یہ مصدر کے یعنی مفعول مطلق کے استعمالات بتا رہے ہیں. چوتھا ہے المصدر النائب عن فعلہ, یعنی ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار اٹس ورب, یعنی ورب ذکر نہیں ہوگا, صرف مفعول مطلق آ رہا ہوگا, جیسے شکرن. اور ہیئر دا مصدر از اے سبسٹیٹیوٹ فار دا ورب اشکرو وچ از omitted. ٹھیک ہو گیا. اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ ان دس کیس اونلی دا مصدر از یوزڈ اینڈ دا ورب از omitted. اس چوتھے والے کیس میں کیا کیا جاتا ہے, فعل کو omit کر دیا جاتا ہے, فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے, اور صرف مفعول مطلق یعنی مصدر کو ذکر کیا جاتا ہے. تو پہلی سلائیڈ یہ تھی. آگے ما نابا عن المصدری, ڈیپٹیز آف دا مصدر,
یعنی مصدر کے نائب کون کون ہوتے ہیں. The following words deputize for masdar and are therefore mansubun. These are grammatically regarded as al-maf'ul al-mutlaq. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں یہ نائب بن کر آتے ہیں مصدر کے اور اس لیے منصوب ہوتے ہیں اور گرامیٹیکلی انہیں مفعول مطلق کہا جاتا ہے. پہلی کیٹیگری جی وہی کلن و بعدن و ایون مضافتن الی المصدر. اس کی مثالیں ساتھ دی ہوئی ہیں, میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری صورت یہ عددہ ا نمبر ود دا مصدر ایز اٹس تمیز, وہ جو میں نے بتائی آپ کے سامنے بات رکھی ہے. تیسری صفتہ an adjective of the masdar which itself is omitted. چوتھی اسم المصدر. پانچویں مصدر یلاقیہ فی الاشتقاقی the cognate مصدر. اور چھٹی ہے اسم الاشارہ a demonstrative pronoun with the مصدر as its بدل. ساتویں قسم ہے ضمیرہ العائد الیہ a pronoun referring to the مصدر. آٹھویں ہے مرادفہ یعنی a synonym of the مصدر. مصدر کا سینونیم جو ہے یعنی ہم معنی لفظ جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. پھر کوگنیٹ مصدر وہ جو آیا تھا اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ مصدر یلاقیہ فی الاشتقاقی. A cognate masdar is one which is not the masdar of the verb. سمجھ رہے ہیں کہ کوگنیٹ مصدر ایسا مصدر ہوتا ہے جو کہ اس ورب کا مصدر نہیں ہوتا, یوز ان دا سینٹینس جو کہ جملے میں استعمال ہوتا ہے, بٹ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ورب, لیکن یہ متعلقہ ہوتا ہے اس فعل سے ان اٹس کامن روٹ. کامن روٹ میں اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دا فالوئنگ ٹو سچویشنز اپلائی. نمبر 1 الفعل المصدر. دو صورتیں وہ کہہ رہے ہیں آ رہی ہیں. پہلی صورت ہے کہ فعل ثلاثی مزید فی کا ہوگا اور مصدر جو ہے ثلاثی مجرد کا آ جائے. روٹ لیٹرز جو ہیں وہ سیم ہیں. ثلاثی مزید فی کیا ہے, یہ فعل ہے اور مصدر ثلاثی مجرد کا ہے. مثلا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. احبا یحب فعل باب فعال کا ہے اور حبًا مصدر جو ہے وہ سمپل ثلاثی مجرد کا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری ڈیٹیل انہوں نے یہاں پر آپ کو دی ہوئی ہے. دوسری صورت ہے کہ فعل جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہے اور مصدر جو ہے وہ بھی ثلاثی مزید فی ہے. مثلا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دونوں مزید فی باب ہیں, ایک باب تفاعل ہے اور دوسرا باب جو ہے باب تفعیل ہے. تو یہ ساری پکچر آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, آپ اس سے انشاءاللہ تعالی انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسے یاد بھی کر سکتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں اس میں مصدر کے بارے میں بتایا گیا کہ اٹ از اے ورڈ دیٹ ہیز دا سیم میننگ ایز دا مصدر بٹ ہیز فیور لیٹرز دین دا مصدر. ٹھیک ہے. اٹ از اے ورڈ دیٹ ہیز دا سیم میننگ ایز دا مصدر بٹ ہیز fewer letters than the مصدر. Every verb has a مصدر. ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے, but in the derived forms of verbs that is مزید فی there could be اسم المصدر along with the regular مصدر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید فی باب میں جو ہے وہ ریگولر جو ہیں آپ کے مصدر ان کے علاوہ اس میں مصدر بھی ہو سکتا ہے. موسٹلی فارم 2 has اسم المصدر. فارم 2 سے مراد باب تفعیل ہے, ذہن میں رکھیے گا. آن دا پیٹرن آف فعالن, اور پیٹرن اس کا کیا ہے, فعال کا پیٹرن ہے. along with its regular مصدر on the pattern of تفعیل. یعنی یہ جو فارم 2 ہے اس سے مراد باب تفعیل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا زیادہ اس میں مصدر استعمال ہوتا ہے اور اس کا وزن جو ہے وہ فعال کا وزن ہوتا ہے. مثلا دیکھیں جی, سلم یسلم تسلیم, یہ مصدر ہے اصل اور اسے سلام اسم المصدر ہو گیا. اذن یؤذن تعزین, اور اسے اذان اس میں مصدر ہو گیا. ودع یودع تودیعا, اس سے وداع جو ہے وہ اس میں مصدر ہو گیا. طلق یطلق تطلیق, اور اسے طلاق جو ہے وہ اس میں مصدر آ گیا. کلم یکلم تکلیم, اور اسے کلام اس میں مصدر آ گیا. متع یمتع تمتیع, اور اس سے متاع اس میں مصدر آ گیا. صلی یصلی تسلیۃ, اور اس سے صلاۃ اس میں مصدر آ گیا. قبل یقبل تقبیل, اور اس سے قبلۃ یہ
اس میں مصدر آ گیا. تو موسٹلی جو ہے باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے. اور ایک آدھی ایگزامپل دے دی ہے انہوں نے آپ کو باب تفاعل کی, تودع یا تودع, تودع, اور اس میں مصدر کیا آ گیا, وضوء. ٹھیک ہو گیا. اور وزن جو ہے آپ کے سامنے آیا کہ باب تفعیل میں جو اس میں مصدر کا وزن ہے وہ زیادہ تر فعال ہے, اور ایک وزن جو ہے فعولۃ کا وزن بھی ہے, اور اس میں فعول کا وزن ہے. جی لیں جی, یہ ساری چیزیں کچھ سلائڈز کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن چوتھی تمرین ہے ہماری, عین المفعول المطلق. مفعول مطلق کی تعین کرنی ہے آپ نے, فیما یاتی ان دا فالوئنگ واذکر نوعہ, اور اس کی نوع کو ذکر کرنا ہے. اور نوع سے مراد کیا ہے کہ کس قسم کا مفعول مطلق ہے, یہ تاکید کے لیے آیا ہے, تعداد بتانے کے لیے آیا ہے, یا نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے آیا ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. جی ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت تھی وہ آپ کو یاد ہے, وہ یعنی نائب بن کر آیا ہے. صحیح ہے. اس صورت میں فعل جو ہے وہ ہڈن ہوگا. پہلی ایگزامپل ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صفت آ گئی تو یہ لی بیان نوع, یعنی نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. صفت یہ آسان ہمارے لیے پہچان ہے کہ صفت اگر استعمال ہو رہی ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. دوسری ایگزامپل ہے, سألنی الطالب, طالب علم نے مجھ سے سوال کیا, سؤالا نحویینا, مضاف مضاف ہے, مضاف بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. موصوف بن کر آئے, مضاف بن کر آئے تو نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوگا. نحویوں کی طرح کا سوال کیا اس نے مجھ سے, طالب علم نے, فأجبتہ, اور میں نے اسے جواب دیا, اجابت المفسرین, مفسرین کے جواب دینے کی طرح. تو یہ نوعیت بتانے کے لیے استعمال ہوا. دوسرا بھی. تیسرا ہے جی, واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب یہ نباتن جو ہے یہ استعمال ہوا ہے جی تاکید کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. تو سمپل سی پہچان ہے جی کہ اگر تو مصدر مضاف بن کر آ رہا ہے یا موصوف بن کر آ رہا ہے تو وہ نوع کے لیے ہوگا. صحیح ہے. اور تعداد کے لیے ویسے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی جو ہے سمپل مصدر اگر آ رہا ہوگا تو وہ تاکید کے لیے ہوگا. تو یہاں بھی تاکید کے لیے آیا, اور یخرجکم اخراجا یہاں بھی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. چوتھی ایگزامپل ہے, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اب یہاں پر موصوف بن کر آ رہا ہے, صفت آگے آ رہی ہے تو نوع کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. اور تم کھا جاتے ہو میراث, پوری کی پوری میراث کھا جاتے ہو. ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور یہاں پر بھی یہ نوع کے لیے استعمال ہوا ہے اس لیے کہ موصوف بن کر آ رہا ہے. پانچویں ایگزامپل ہے, سجدت سجدتین. سجدت سجدتین. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ تعداد بتانے کے لیے آ رہا ہے, میں نے 2 سجدے کیے, تو یہ آپ کہہ لیں کہ لی بیان العدد. ٹھیک ہو گیا. چھٹی ایگزامپل ہے, ثم انی اعلنت لہم. پھر میں نے ان سے اعلانیہ بات کی. سورہ نوح کی بڑی خوبصورت آیت ہے, وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. اب یہاں پر سمپل آیا تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا. ساتویں ایگزامپل ہے, قال الشاعر, شاعر نے کہا ہے, فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا. صبرن, تو یہ چوتھی کیٹیگری کون سی, نائب بن کر آیا ہے اس کے. ٹھیک ہے. فعل ذکر نہیں ہے. فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا فَمَا نَيْلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعٍ. ترجمہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ صبر کر, موت کے وقت صبر کر. جملہ اسمیہ کو منفی بنایا گیا ہے ماں کے ذریعے, با اس کی خبر پر تاکید کے لیے آ رہی ہے. نیل الخلود مرکب اضافی ہے جس کا ترجمہ ہے ہمیشگی کو پہنچنا, ہمیشگی کا پہنچنا. مستطاع ان کے معنی ہے ممکن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ موت کے موقع پر جو ہے وہ صبر کر. ٹھیک ہے. موت تو آنی ہی آنی ہے, اس لیے کہ ہمیشگی کو پہنچنا, ہمیشگی کا حصول جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے, کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا. تو یہ آپ کی چوتھی کیٹیگری ہے, یعنی وہ کون سی ہے, نابا عن الفاعل, قائم مقام جو نائب بن کر آیا ہے مصدر کا. ٹھیک ہے. آٹھویں ایگزامپل ہے جی, حجن مبرورن. تو یہ ایک تو چیز وہ ہے کہ فعل اس کا جو ہے وہ ہڈن ہے, اور دوسری یہ کہ یہ نوع کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک. 3 کام کے لیے آئے گا نا اصولاً. تو ایک تو آئے گا تاکید کے لیے, ایک نوع کے بیان کے لیے, نوعیت کیفیت بیان کرنے کے لیے, اور تیسرے تعداد بتانے کے لیے. 9ویں ایگزامپل ہے تلا. تلا یتلو, تلاوت کرنا. الامام, امام نے تلاوت کی, تلاوتن جمیلتن,
موصوف بن کر آ رہا ہے، صفت آگے آ رہی ہے، تو بیان کس کا؟ نوع کا بیان، کیفیت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی کلیئر ہو گیا، ہم نے ماشاءاللہ پہچان بھی کر لی کہ مفعول مطلق جو ہے وہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلا مقصد ہے جی تاکید کے لیے آئے گا، اور دوسرا مقصد ہے نوع کے لیے، نوعیت بتانے کے لیے، کیفیت بتانے کے لیے۔ اس صورت میں یہ مصدر جو ہے مفعول مطلق یا تو مضاف ہو کر آئے گا یا موصوف ہو کر آئے گا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی صرف صفت مذکور ہوگی یا خود حذف ہوا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدد بتانے کے لیے، یعنی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوگا، وہ بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ایک استعمال یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ وہ نائب بن کر آتا ہے اپنے مفعول مطلق کا، اس میں پھر وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ کسی بھی صورت مراد خاص طور پہ ہے کہ وہ صرف آپ کہہ لیں کہ نوع کے لیے یا عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے جب اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہیں پر ختم کرتے ہیں جی، لیکچر کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اپنی باقی تمارین کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔